الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر ایک دفعہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں چھوٹا سا انقلاب ضرور آئے گا۔ ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذبے سے دعا کی، اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین ان کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک گھڑی میں سب عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی کے اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی بل لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کے لیے لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے بھاگنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی ذمہ داری لینا آسانی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں آ کر کسی آدمی کی کڑوی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کے بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث سے بچ کر خریداری کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری اور چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا اور دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا جلنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کو برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کے موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازے کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے نصیحت ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔
آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوئے ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم زندگی کا محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو اور اپنے اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں سچے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔